पुराنے زمانے میں اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی تابعداری اور محبت کے لیے پرانے زمانے میں مجاہدات بہت تھے، بڑی محنتیں تھیں، بڑی کوشش کروائی جاتی تھی، گھنٹوں اللہ کا ذکر، گھنٹوں کے مراقبے، گھنٹوں اللہ کی یاد میں پڑے رہنا۔ بعض لوگوں نے تو بعض اللہ کے بندوں کی خانقاہ میں اپنی زندگی کے 50 سال گزارے کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کے ساتھ ہمارا صحیح تعلق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے قبر پر نور کی بارش فرمائے۔ اس اللہ کے بندے نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے مسئلے کو بڑا آسان کر دیا۔ نہ تو وہ ہمارے جسم ہیں، نہ وہ ہماری طاقتیں ہیں، نہ وہ ہماری ہمتیں۔ اگر ہم کرنا بھی چاہیں گے تو اس دور میں ہمارا جسم ایسا ہے کہ وہ ساتھ نہیں دیتا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں تھک جاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، 10 منٹ کے بعد ہاتھ ہی ساتھ دینا بند کر دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ باقی کچھ اللہ کے بندوں کا حال اس سے الگ ہو تو وہ بہتر جانے۔ انہوں نے اللہ کی یاد، اللہ کا تعلق، دین کی تابعداری کا بڑا اچھا آسان راستہ نکالا ہے۔ یہ کوئی قرآن و حدیث سے الگ نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں ہماری آپ کی اردو زبان میں کہ چٹکلے کی طرح مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، دعا تو آپ پڑھتے ہی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بیچ میں ذہن میں اس بات کو بیٹھا لیں، میرا اللہ کتنا اچھا ہے، مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ بس یہ تو کوئی مشکل کام نہیں۔ گناہگار سے گناہگار، ہم جیسا گندے سے گندا آدمی بھی کر سکتا ہے۔ پانی پیا، اللہ کتنا اچھا ہے، میرا اللہ مجھے پانی پلاتا ہے۔ کپڑے پہنے، میرا اللہ کتنا شاندار ہے، مجھے کپڑے پہناتا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی دعا کی بات نہیں، کوئی لمبے چوڑے ارادے کی بات نہیں، ایک جملہ چھوٹا سا ذرا سوچ سمجھ کر اپنے آپ سے کہنے کا ہے، صرف اتنا۔ آخر ہم اتنے گرے ہوئے بھی نہیں ہیں کہ اتنا بھی نہ کر سکیں، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اس والے کام کو ہر میدان میں کرنا شروع کر دیا، تجارت میں ہے تو تجارت میں، کام میں ہے تو کام میں، گھر میں ہے تو گھر میں، آپ 1-1.5 مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ دل میں نورانیت اور اللہ کی محبت آنی شروع ہو جائے۔ رب العالمین کو جب بندے کی طرف سے یہ پیغام جاتا ہے اور اللہ کے دربار میں یہ پیغام بندے کی طرف سے پہنچتا ہے کہ میرا بندہ قدم قدم پر مجھے یاد کیے ہوئے ہے، تو رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں۔ اور پھر رب العالمین بندے کا معاملہ ایسا کرتا ہے کہ بندے کی زندگی اس دنیا میں رہتے ہوئے پربہار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں نے یہ والی بات کہی ہے۔ عربی زبان میں جب کوئی آدمی اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے نکاح کے بعد جائز طریقے سے، اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے اربن۔ بڑے بڑے اللہ کے بندوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے ایک اور موقع پر۔ کچھ اللہ کے بندے پوری رات اللہ کو یاد کرتے تھے، اور جب رات گزرنے لگی تو کہتے تھے کہ اللہ رات تو گزرنے لگی، ابھی تو میری خواہش بھی پوری نہ ہوئی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ لفظ کہاں استعمال کیا؟ ابھی تو مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا تھا، ابھی تو آدھا بھی نہ کہہ سکا۔ آپ کو منانا تھا، آپ کے سامنے رونا تھا، آپ سے پیار کی باتیں کرنی تھیں، آپ سے تسلی کی باتیں کرنی تھی، اللہ بھی تو کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو گر ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کرتا ہے تو پھر رب العالمین کی محبت اس کو نہیں چھوڑتی۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ دیکھو اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔
وضو کیا سارے گناہ معاف، مسجد میں آئے سارے گناہ معاف، اللہ کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ گئے سارے گناہ معاف، صغیرہ سارے معاف۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب میں اور آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور بھی یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں اس کی شان کے مطابق نہیں ہیں، وسوسے بھی ہیں، خیالات بھی ہیں، نہ معلوم کیا کیا، مگر رب العالمین کہتا ہے میرے بندے اگر میں اپنی ذات عالی کے اعتبار سے دیکھوں تو تیرا یہ عمل بہت کمزور ہے، کہاں تیرا عمل کہاں اللہ کی ذات۔ اور پھر رب العالمین کی رحمت یہ کہتی ہے کہ میرے بندے نے کیا تو اللہ اکبر، لیکن کر تو رہا ہے، اسی امید پر تو کر رہا ہے کہ اس کا رب قبول کرے گا۔ تو رب العالمین فرماتا ہے جاؤ اب میں نے تمہاری اس نماز کو اصلی والی نماز مان کر قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، عجیب اللہ کا پیار، عجیب اللہ کا نظام، میں نے تمہارے روزوں کو اصلی بنا دیا، جاؤ تمہارے حج کو اصلی بنا دیا۔ بندے نے کیا تو میں اپنے جوانوں سے قابل احترام بزرگوں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا، اس مسئلے کو مشکل نہ جانو، یہ تو بڑا آسان سہل طریقہ ہے زندگی کو اچھا کرنے کا۔ ہم میں سے ہر اللہ کا بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا اچھا بندہ بن جاؤں، اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں، کوئی پاپڑ بیلنا بھی نہیں۔ اور جب رب العالمین کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، نمبر ایک اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اپنے بلبوتے پر میں اور آپ نہیں بچ سکیں گے، نہ بچے ہیں نہ قیامت تک بچ سکیں، اس بات کو تو بالکل ذہن سے نکالتے ہیں۔ ہاں اگر کبھی قدم پھسل جائیں، گناہ ہو جائے، تو آپ یوں کہیں کہ اللہ بچا لیجئے اور معاف کر دیجئے، اللہ بچا لیجئے اور معاف کر دیجئے۔ اور وہ ذات ہے اگر کوئی اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی صدا کو بیکار نہیں کرتا، بیکار نہیں کرتا، ہر حال میں قبول ہوتی، ہر حال میں قبول ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا نظام ہے، اس لیے میں نے عرض کیا ذکر اللہ کا شکر آپ کرتے ہیں، تھوڑا بہت معمول آپ نے صبح و شام کا بنایا، الحمدللہ، چہرے بتاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق، الحمدللہ، الحمدللہ، نمازوں کی پابندی بھی نصیب ہونے لگی۔ جس اللہ نے سیڑھی کا یہ قدم دیا ہے زینے کا، وہ اگلا بھی دے گا۔ اگر دھتکارنا ہوتا تو وہ مجھے مسجد کے اندر کیوں بلاتا؟ نہیں، وہ بلا کر لایا ہے، کروڑوں میں سے بلا کر لایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت میری طرف متوجہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے ہاں شادی کے موقع پر دعوت نامہ وہیں بھیجتے ہیں جن سے سلام دعا ہوتی، اور جہاں سلام دعا نہیں ہوتی وہاں اعلان کرنے والے سے کہتے ہیں ذرا دروازہ چھوڑ کر جانا، ان سے ہماری سلام دعا بند ہے۔ اگر اس کی ہم سے بند ہوتی تو ہمیں گھر میں نہ بلاتا، اس کی تو کھلی ہوئی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم بھی کھول لیں۔ اس نے اپنی رحمت کو برسایا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم رحمت کے لینے والے بن جائیں۔ اس لیے میری درخواست ہے جو ذکر و اذکار آپ کرتے ہیں، اپنی کمپنی میں جائیں، اپنی فیکٹری میں جائیں، اپنے کام میں جائیں، اپنے کپڑے پہنیں، اپنے جوتے پہنیں، اپنے لباس کو بدلیں، اپنے گھر میں جائیں، اپنے بچوں سے ملیں، صرف اپنی نگاہ کو تھوڑا سا ہینڈل کر لیں۔ اے اللہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، یہ آپ کے دیے ہوئے ہیں، اے اللہ میں کام کر رہا ہوں، آپ ہی کا تو حکم ہے کہ حلال کام کرو، اللہ آپ ہی نے تو مجھ سے کہا، بس اتنا سا۔ جہاں بندہ بار بار اللہ، بار بار اللہ، بار بار اللہ، تو نتیجہ یہ نکلے گا طبیعت میں اللہ کی یاد بس جاتی ہے، اور پھر ایسی بستی ہے کہ کوئی انسان اگر بھلانے بھی چاہے گا تو زندگی میں کبھی نہ بھلا سکے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اب پوری توجہ کے ساتھ بالکل دنیا اور مافیہ سے ہٹ کر اللہ کی یاد میں لگیں۔ جمعہ کا دن ہے، ذکر کو حقیقتاً ذکر بنانے کی کوشش کریں، یعنی دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کرنا۔ سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار کریں، استغفر اللہ، پوری توجہ کے ساتھ۔ جتنے لوگ بھی یہاں آتے ہیں الحمدللہ، بہت سے ہمارے بھائی بزرگ وہ ہیں جن سے میں نے پہلے عرض کیا ہے ذکر کا طریقہ یہ ہے، اور وہ ماشاءاللہ کافی زمانے سے کر رہے ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے وہ ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے نام پاک کے اثرات ان کے چہرے پر و نگاہوں میں ظاہر ہیں۔ دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات نہ آئیں۔ گرمی لگتی ہے آپ کو پسینہ آتا ہے، سردی لگتی ہے آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اللہ کا نام پاک لیں گے تو اثرات آتے ہیں چہرے پر، آنکھوں پر۔ آپ دنیا میں کسی اجنبی جگہ پر بھی جا کر کھڑے ہو جائیں گے،
دیکھنے والا یہی کہے گا کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کے نام پاک کا اثر ہے۔ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے جتنا خطرناک زہر کا اثر ہوتا ہے اس کے اعتبار سے، تیزی کے اعتبار سے، اثر آنے کے اعتبار سے اللہ کا نام پاک اس سے بھی ہزاروں گنا بڑھ کر ہے۔ بہت جلدی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اثرات کے مرتب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہیں اس کا چہرہ بولتا ہے۔ کوئی آدمی اس غلط فہمی میں نہ رہے یہ کوئی علم غیب ہے، علم غیب نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بکریوں والا بکری کو جانتا ہے، بھینس والا بھینس کو جانتا ہے۔ جس کا جو کاروبار ہوتا ہے، ٹرک کو دیکھ کر لوگ بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا وزن ہے، یہ کوئی علم غیب کوئی ہے؟ جس اللہ کے بندے کی جو لائن ہوتی ہے تجربہ ہو جاتا ہے، رب العالمین اپنے کرم سے نصیب فرما دیتا ہے، ورنہ کیسے کام چلے گا؟ اس لیے درخواست ہے جن لوگوں کو پہلے بتا دیا ہے وہ تو اسی پر عمل کریں جو طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن جو حضرات نئے آئے ہیں اور ذکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کم از کم صبح و شام اپنا معمول بنائیں، وقت کے متعین کرنے کے ساتھ باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر اکیلے بیٹھیں، ایسا لگے کہ آپ ہیں اور اللہ کی ذات ہے اور آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہو، انسانوں سے چپ کے باتیں کرتے ہیں، دوستوں سے کرتے ہیں، گھر والوں سے کرتے ہیں، کبھی اللہ سے بھی تو کریں، پھر دیکھیں آپ کتنا مزہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کرتے تھے اس دنیا میں بھی اللہ نے ایک جنت بنائی ہے، ارشاد فرماتے تھے جو اس میں داخل ہوگا وہ اس جنت میں داخل ہوگا، جو اس میں نہ گیا وہ اس میں بھی نہ گیا۔ کوئی کہنے لگا کہ جنت یہاں کہاں سے آ گئی، نہ، رب العالمین اپنے نام پاک کے نتیجے میں جنت والا مزہ دیتا ہے، لذتوں والی زندگی، بڑی پیار بھری زندگی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرتبہ دشمن مخالف ہو گئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ چھپ جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں، یہ دشمن ہے۔ فرمایا میرا دشمن کیا بگاڑے گا میرا، ان جنتی و بستانی فی صدری، میری جنت تو میرے سینے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا جب کہیں جاتا ہوں تو اپنی جنت کو ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ اللہ کے نام پاک میں، اسلامی زندگی میں، اتباع سنت میں، حضور پاک علیہ السلام سے محبت میں ان اللہ کے بندوں کو جنت کا مزہ ملتا۔ وہ دیدار وہاں ہوگا یا اللہ کی یاد کا دی، حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات وہاں ہوگی، یہاں درود شریف کی لذت ہے۔ جیسے کھانا کھانے میں لذت آتی ہے نا، اچھے پانی میں لذت آتی ہے، میٹھے میں لذت آتی ہے، میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں قسم خدا کی وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ عبادت کا ایسا ہی ذائقہ بندے کو نصیب کرتا ہے، محسوس ہوتا ہے اسے، یجد حلاوتاً یجدھا، اللہ ایسی حلاوت دے گا اسے وہ محسوس کرے، اس کے نماز میں، اس کے نوافل میں، اس کے حج میں، اس کے عمرے میں، اس کے قرآن کی تلاوت میں، والدین کی خدمت میں، بچوں کو کھلانے میں، بچوں کو پانی پلانے میں، یہ سب کیا ہے؟ عبادات ہیں، عبادات ہیں، اللہ اس میں لذت دے گا۔ اس لیے عاجزانہ درخواست ہے اس گناہ گار کی، صبح شام وقت متعین کر کے 300 مرتبہ استغفار، باوضو قبلہ رخ اکیلے بیٹھے اللہ کی یاد میں، بس اللہ کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہاں سے استغفر اللہ، اللہ معافی مانگ رہا ہوں، استغفر اللہ معافی مانگ، اس کے ترجمے کے دھیان کے ساتھ میں اللہ سے کیا بول رہا ہوں، یہ بھی کوئی ذکر ہوا کبھی دائیں بائیں کو دیکھ لیا، ادھر کو دیکھ لیا، یہ کون سی یاد ہوئی، یہ تو بے ادبی ہے، بدتمیزی ہے، نہ اللہ کی یاد میں لگ جائیں، معافی مانگ رہے تو معافی، حضور پاک علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں تو پورے عظمت اور احترام کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، اللہ نے ہمیں پیارا نبی دیا ہے، کتنا شاندار محتم بشان سارے نبیوں کا سردار آپ کو ملا ہے، اللہ اکبر۔ واقعی کہتا ہوں کون سے لوگ ہیں دنیا میں جو اپنے آپ کو اس نبی سے ہٹائے ہوئے، عبادت کی بات تو الگ رہی، حسن ایسا تھا کہ مر جانے کی بات تھی، اللہ اکبر، اتنا پیارا نبی، ہٹایا بھی تو کہاں سے ہٹایا، سونا چھوڑ کر مٹی خریدی، سونا چھوڑ کر پیشاب تم نے لیا، ہائے ہائے، کیا تمہارے ذوق کی بربادی، کسی اور کو چھوڑا ہوتا تو کوئی بات تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے بے وفائی، کتنا پیار دے کر گئے ہیں امت کو، کتنا پیار دے کر گئے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جا رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہیں رک جانا، رات میں یہیں رک جانا، میں رک گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام چلے گئے احد پہاڑ کی طرف، رات کے اندھیرے میں کہتے ہیں چھپ گئے، اچانک مجھے بڑی خطرناک آواز آئی،
میں سمجھا کہ اسے دشمن نے شاید اللہ کے رسول علیہ السلام کو پریشان کرنے کا ارادہ کیا ہے. میرا دل چاہا کہ میں بھی چلا جاؤں، لیکن مجھے بات یاد آ گئی کہ آپ منع فرما گئے ہیں، آنا مت. کچھ دیر میں آپ آ گئے. میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام، ایک آواز آئی تھی، مجھے ڈر لگا. میں نے چاہا مگر آپ کی مجھے نصیحت اور وصیت یاد آ گئی، میں اپنی جگہ سے نہ ہلا. فرمایا آواز آئی تھی؟ ہاں آئی تھی. کہا جبریل امین کے آنے کی آواز تھی اور مجھ سے یہ کہہ کر گئے ہم تمہاری امت کو جنت میں داخل کریں گے. ایک شرط ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتی. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام چاہے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوں، آپ نے فرمایا کہ ہاں چاہے بڑے گناہ کیے ہوں اللہ جنت دے گا. میرے پیارو، مایوسی نکالو، اللہ سے تعلق پیدا کرو. جنت کے مزے دنیا میں سارے کام کرو، حلال تجارت، کام، یہ وہ سب کچھ، تعلیم، پڑھائی، سب کچھ، مگر اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے پیار کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ. اس سے اچھی زندگی کیا ہوگی؟ کھانا بھی کھا رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو کیا مطلب اللہ کو یاد نہ کرے تو کوڑی بن جائیں، کتے اور سور بن جائیں؟ اللہ نصیب فرمائے. جمعہ کا دن ہے، مبارک گھڑی ہے، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا فرمائے. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک. اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک. اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک العز کلہ. اللہم بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پیارے اللہ، تمام تعریفیں آپ کی، آسمانوں سے بڑھ کر، زمینوں سے بڑھ کر، مٹی کے ذرات سے بڑھ کر، دنیا کے درخت کے پتوں سے بڑھ کر، دنیا میں جو جانور پائے جاتے ہیں ان کی کمر پر جو بال ہے اس سے بڑھ کر، سمندروں سے بڑھ کر آپ کا شکر اور احسان، آپ کی عزت بلند، آپ کا نام بلند. آپ کبیر المتعال، آپ تواب الرحیم، آپ ذو العرش المجید، آپ غفور الرحیم، آپ رحمان الرحیم. آپ سب سے حسین، آپ سب سے پیارے، آپ سب سے پیارے، آپ مالک الملک، آپ معبود، آپ مسجود، آپ محبوب. آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی خالق نہیں، آپ کے سوا کوئی مالک نہیں. پیارے اللہ، اس مجمع نے اتنی دیر تک اگر نام لیا تو آپ کا لیا. تیری ذات کی قسم، ہم آپ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو وحدہ لا شریک. ہم خود تجھے گواہ بناتے ہیں، ہم نے تجھے اکیلا مانا ہے. ہمارے اس اقرار پر آپ گواہ رہیے گا، ہم نے آپ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہیں. لا الہ الا اللہ وحدک، لا الہ الا اللہ وحدک، لا شریک لک، لا شریک لک، لا شریک لک، لا شریک لک، انت علی کل شیء قدیر. پیارے اللہ، آپ سب کچھ ہیں، آپ نے ہم پر انعام فرمایا، آپ ہم پر رحمت فرمائی، آپ نے ہمارے ساتھ رحیمی کا معاملہ کیا. اے اللہ، ہم نے زندگی کے کسی موقع پر کمینے پن میں کوئی کمی نہ چھوڑی. بیماری آئی تو آپ سے شکوے کیے، حالات ٹوٹے تو آپ سے شکوے کیے، اور جب مزے آئے تو سب سے پہلے آپ کو بھول گئے.
अल्लाह ये फुकारा का, भिखारियों का, गुनहगारों का, इकरारी मुजरिमों का, शर्मिंदा बंदों का मजमा है। न मालूम कहाँ कहाँ तेरे बंदे इस दुआ पर आमीन कहने वाले। कितनी बंदियों ने अपने दुपट्टों को फैलाया हुआ है, कितने बूढ़ों ने, सफेद दाढ़ी वालों ने अपने हाथ फैलाए हैं। दुनिया के तूलो अर्ज में कितने लोग हैं प्यारे अल्लाह, आप देख रहे हैं। सबका रुख आपकी तरफ, सब आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, सब हाथ जोड़ रहे हैं। अपने किए पर हम खुश नहीं हैं, अपने किए पर शर्मिंदा हैं। करीम है आपने अपने नबी के जरिए इत्तला कराई कि जाओ मैंने तुम्हारी उम्मत को माफ कर दिया। आपने इत्तला कराई कि मैं तुम्हारी उम्मत को जन्नत में दाखिल करूंगा। आपने इत्तला कराई कि अगर वो रो लेगी मक्खी के सर के बराबर आंसू आएंगे, मैं इन सबको माफ कर दूंगा। हम क्या ना भूले, हम सब भूल गए, सब भूल गए। अल्लाह अपने मालिक को भूल गए। आपने फरमाया था वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह, देखो अल्लाह को मत भूलना, अपने आप को भूल जाओगे। अल्लाह आपको गवाह बनाकर अर्ज करते हैं, अपने आप को भी भूल गए। अल्लाह बस पेट के चारों तरफ हमारी जिंदगी रह गई, ख्वाहिश के चारों तरफ जिंदगी रह गई, इसके अलावा कुछ ये जुमे के फकीरों का मजमा है, सब आपसे भीख मांग रहे हैं। इनकी सूरत हाल आपके इल्म में है, आप देख रहे हैं इनकी आंखों का क्या हाल है। बड़ी दूर दूर से आए, सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके आए, आपसे आपका प्यार लेने, आपसे मोहब्बत लेने, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत लेने, आपसे माफ़ी का परवाना लेने। ए प्यारे अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, माफ़ फरमा दीजिए, माफ़ फरमा दीजिए, माफ़ फरमा दीजिए। हमारे पास कहने को कुछ नहीं है सिवाय इसके। अपने करम से माफ फरमा दीजिए, अपने करम से माफ फरमा दीजिए, अपने करम से माफ फरमा दीजिए। अभी तक के गुनाहों को माफ फरमा, सारे गुनाहों को माफ फरमा, पूरी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा, जाने अनजाने में किए माफ फरमा, रात दिन में किए माफ फरमा। आइंदा अल्लाह हम तय करते हैं कि तेरी जात की कसम गुनाह नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे। आपके नबी ने तौबा की 3 शर्तें बयान की, हम तेरे घर में इकरार करते हैं, जो किया उसे माफ कर दीजिए, अपने किए पर शर्मिंदा हैं और तुझको गवाह बनाते हैं कि गुनाह नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे। आपके नबी ने बयान फरमाया, तौबा करने वाला तेरी निगाह में महबूब बन जाता है, तू ऐसा बना देता है जैसे उसने कोई गुनाह न किया हो। ए अल्लाह ये सच है, तू भी सच्चा, तेरा पैगाम लाने वाला फरिश्ता भी सच्चा और तेरे नबी भी सच्चे। ए रब्बे करीम इस मजमे की एक एक दुआ को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इनके हालात को दुरुस्त फरमा दे, इनमें से हर एक की परेशानी को दूर फरमा दे, हर एक की मुसीबतों को दूर फरमा दे, हर एक की तकलीफों को दूर फरमा दे। राहत वाली जिंदगी नसीब फरमा, आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा। नजर बस से बचा लीजिए, जादूगरी से बचा लीजिए, मुसीबत से बचा लीजिए, हालात के टूटने से बचा लीजिए, बददीनी से बचा लीजिए, बददीनी से बचा लीजिए, बददीनी से। लोग अपने मरीजों के कैंसर को आगे बयान करते, हमें बददीनी का कैंसर हो गया, हम इस
ساتھ قبر میں نہیں جانا چاہتے، ہم اس کے ساتھ قبر میں نہیں جانا چاہتے۔ ہمیں پاک صاف ستھرا بنا دیجئے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہمیں عافیت نصیب فرما دیجئے، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں علت سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں ذلت سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں قلت سے بچا لیجئے، اچانک موت سے بچا لیجئے، اے اللہ بدترین حالات کا سامنا کرنے سے بچا لیجئے۔ اس امت کے ایک ایک فرد پر نگاہ محبت ڈال دے، ایک ایک فرد پر نگاہ محبت ڈال دے، ایک ایک عورت پر نگاہ کرم ڈال دے، ایک ایک بچے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ زناکاری سے بچا لیجئے، اے اللہ شراب سے بچا لیجئے، اے اللہ زناکاری سے بچا لیجئے، اس کے اسباب سے بچا لیجئے، ہمارے بچوں کو بچا لیجئے، ہماری بچیوں کو بچا لیجئے، اے اللہ حرام کے کھانے سے بچا لیجئے، حرام کے لقمے سے بچا لیجئے، اے اللہ بچا لیجئے، اے اللہ بچا لیجئے، اے اللہ بچا لیجئے۔ اللہ اس مجمع کی تمناؤں کو پورا فرما، ان تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، دل کے مریضوں کو شفا عطا فرما، سر کے مریضوں کو شفا عطا فرما، آنکھ کے مریضوں کو شفا عطا فرما، گردوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما، سر سے پاؤں تک بیماریوں کے بیمار کو شفا عطا فرما، ہم جیسے گناہگاروں کو گناہگاری کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ سب کو شفا دے دیجئے، سب کو شفا دے دیجئے۔ اے پیارے اللہ کتنی کواری بچیاں اس کے لیے دعا کے لیے کہتی ہے، بہت زمانہ گھر میں بیٹھے بڑا ہو گیا، ابھی تک کوئی پیغام نہیں ہے۔ ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے مستقبل کو چمکا دیجئے، ان کو خوش انجام بنا دیجئے۔ اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، جو اسپتالوں میں ہے شفا عطا فرما، بچے بچیوں کو شفا عطا فرما، دنیا میں کہیں پر کسی نے اس دعا پر ہاتھ اٹھائے اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری مرحومات کی مغفرت فرما، جو اب گئے کچھ پہلے گئے کہ گئے سب کو معاف کر دیجئے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی قبروں کو عافیت قدا بنا دیجئے، رحمتیں اتار دیجئے، جنت کا بچھونا عطا فرما دیجئے، جنت کا لباس عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے حفاظت فرما، آگے سے پیچھے سے حفاظت فرما، اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما، ان کے کاموں کی حفاظت فرما، ان کے کاموں میں برکت نصیب فرما، ان کے ساتھ عافیت اور خیریت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنا پیار دے دیجئے، اللہ اپنا پیار دے دیجئے۔ آپ کو کہنے کا حق ہے کیا مانگ رہے ہو، اپنا منہ تو دیکھو۔ اپنے نام پاک کی فنائیت دے دے، اپنا وصل دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنے نبی کی تابعداری دے دے، ان کے نام پاک کا عشق دے دے، ہماری طرف سے ان پر صلاۃ و سلام کی بوچھار فرما دے، ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجئے وہ سچے، ان کا ایک ایک جملہ سچا، ان کا دین بھی سچا، ان کی لائی ہوئی تہذیب بھی سچی۔ اے پیارے اللہ تمام صحابہ پر رحمت نازل فرما، امہات المؤمنین پر رحمت نازل فرما، تمام اولیاء اعظام پر رحمت نازل فرما، تمام علماء پر رحمت نازل فرما، حفاظ القرآن پر رحمت نازل فرما، حافظات پر رحمت نازل فرما، تمام عالمات پر رحمت نازل فرما۔ اللہ ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجئے۔ آج کے دن یہ مجمع جو تمنائیں لے کر آیا، یہ گناہگار آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے انہوں نے اوپر بیٹھا دیا، تجھ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ کسی کو مایوس مت فرما، کسی کو مایوس مت فرما، کسی کو مایوس مت فرما، کسی کو مایوس مت فرما۔ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، ہماری آخرت بھی
بنا دیجئے، اللہ مسجدوں کو آباد فرما دیجئے، مدارس کو کھول دیجئے، خانقاہوں کو کھول دیجئے، مراکز کو آباد فرما دیجئے، ایک ایک داعی کی حفاظت فرما، ایک ایک داعی کی حفاظت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہماری دعائیں قبول فرما، آپ کے حبیب نے جو خیر کی دعائیں مانگی سب کچھ ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہم سب کو اس سے پناہ مقدر فرما، اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی